مجھے محنت سے سخت نفرت تھی اور میں چاہتا تھا کہ مجھے محنت اور مشقت نہ کرنی پڑے اور میں جلد ہی امیر ہو جاؤں۔ اور امیر ہونے کے چکر میں نے کئی شارٹ کٹ راستے اپنائے اور اسی چکر میں میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ میرا نام ناصر ہے اور ہم لوگ 6 بھائی تھے، ہماری کوئی بہن نہیں تھی۔ میں اپنے بھائیوں میں سے چھٹے نمبر پر تھا اور مجھ سے بڑے 4 بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور سب بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اس لیے ہمارا گھرانہ 15 سے 16 افراد پر مشتمل تھا۔ میرے 2 بڑے بھائیوں کا اپنا ذاتی کاروبار تھا اور ایک بھائی درزی کا کام کرتا تھا، اس لیے گھر کی گزر بسر اچھے طریقے سے ہو رہی تھی۔ مجھ سے بڑے بھائیوں کا خیال تھا کہ ہم لوگ اتنی تعلیم حاصل نہیں کر سکے، اس لیے ہمارا چھوٹا بھائی تعلیم حاصل کر کے کوئی نوکری کر لے، اس لیے انہوں نے مجھے ہی BA تک تعلیم حاصل کروائی۔ ان کا ارادہ تو مجھے مزید تعلیم دلوانے کا تھا، لیکن تعلیم میں میری دلچسپی نہ رہی تھی، اس لیے میں مزید تعلیم حاصل نہ کر سکا تھا۔ BA کرنے کے بعد میں کافی عرصہ فارغ ہی رہا۔ بڑے بھائیوں نے اس بات پر توجہ نہ دی کہ چلو کوئی بات نہیں، کبھی نہ کبھی تو یہ کام کر لے گا۔ اس طرح میں اپنا جیب خرچ اپنی ماں سے یا کبھی بڑے بھائی سے لے لیتا تھا اور کام کی طرف توجہ نہ دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزر گیا اور یہ بات میرے بھائیوں نے محسوس کی تو انہوں نے میری ماں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہماری بھی فیملی ہے، ہم نے بھی اپنی بیوی بچوں کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے، ہم کب تک اس کے اخراجات کو برداشت کریں گے؟ اب اس نے اگر تعلیم حاصل نہیں کرنی تو کم از کم کوئی نوکری ہی کر لے۔ میری ماں نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا تو میں نے بھی یہ بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنی شروع کر دی اور اس بات پر کوئی خاص توجہ نہ دی اور اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا تھا۔ میرے سارے دوست امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے جب ان کی بات سنتا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ میں بھی ان کی طرح امیر ہو جاؤں۔ اس لیے میرا دل کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرنے کو نہیں کرتا تھا، میرا دل کرتا تھا کہ میں کوئی شارٹ کٹ راستہ اپناؤں اور جلدی سے امیر ہو جاؤں۔ لیکن میں اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ ان شارٹ کٹ رستوں میں خود ہی مشکل میں پھنس جاؤں گا، اور میں نے بڑے بڑے خواب سوچنا شروع کر دیے۔ اس طرح آہستہ آہستہ میری ماں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ جب تم کوئی کام کرو گے تبھی ہم تمہاری شادی کریں گے، اور میں اپنے ماں باپ سے اس بات پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا کہ آپ نے بڑے بھائیوں کی جب شادیاں کی تھیں تو آپ نے خود سے ہی ان کے تمام اخراجات کو برداشت کیا تھا، اب جب میری باری آئی ہے تو آپ نے سارا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا ہے۔ تو میری ماں اور باپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے کاروبار اور اپنی محنت سے ہی اپنی شادیاں کی ہیں، تم بھی نوکری کرو اور کچھ کما کر ہمارے ہاتھ پر رکھو تاکہ ہم تمہاری شادی کے لیے کچھ تیاری کر سکیں۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو جاتا تھا۔ ان کے کہنے پر میں نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا اور میں نے بمشکل وہاں 1 یا 2 مہینے کام کیا، کیونکہ میں فارغ رہنے کا عادی ہو چکا تھا اور اب اتنے گھنٹے ایک ہی جگہ پر رہ کر مجھ سے کام کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس لیے 2 مہینے کے بعد میں نے فیکٹری چھوڑ دی تھی۔ میں نے اپنے والدین کو تسلی دی کہ میں جلدی ہی کوئی اور کام تلاش کر لوں گا، لیکن میں پھر سے اپنی پرانی روٹین میں واپس آ چکا تھا اور دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ میرے والدین میری وجہ سے بے حد پریشان تھے اور انہوں نے کئی دفعہ مجھے پیار سے بھی سمجھایا اور کئی دفعہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، لیکن میں ہمیشہ ان کی بات انسنی کر دیتا تھا۔ اس طرح میری یہ عادت بن چکی تھی کہ میں جہاں کہیں بھی کام کرتا تھا تو 1 یا 2 مہینوں کے علاوہ میں کام نہیں کرتا تھا۔ اب تو میرے بھائیوں نے بھی مجھے جیب خرچ دینا چھوڑ دیا تھا اور میرے والدین نے بھی مجھے نصیحتیں کرنا چھوڑ دیا تھا، اور میں بھی گھر والوں سے بدظن ہو چکا تھا۔ زیادہ تر اپنے دوستوں کے ساتھ ہی وقت گزارتا تھا۔ دوستوں نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر تم باہر چلے جاؤ گے تو تمہاری زندگی سنور جائے گی اور تم جلد ہی ترقی کر لو گے، اس طرح تم جلد امیر ہو جاؤ گے۔ اس طرح میرے دماغ میں باہر کے ملک جانے کی دھن سوار ہو چکی تھی، اور میں نے گھر میں یہ ضد کرنی شروع کر دی کہ آپ لوگ مجھے کسی بھی طرح کسی بیرون ملک میں بھیج دیں۔ لیکن میرے گھر والے یہ بات سن کر حیران رہ گئے تھے، کیونکہ میرا باپ تو بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا، اور میرے بھائی اپنے بیوی بچوں کا خرچہ بھی اٹھا رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو گھر کا نظام ہی مشکل سے چلا رہے ہیں، اور تمہارے بیرون ملک جانے کے لیے اتنے لاکھوں کا بندوبست کیسے کریں؟ تم پاکستان میں ہی کوئی کام کرو تاکہ تمہیں پردیس کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب میں نے ان کی بات سنی تو میں غصے میں آ گیا تھا۔
اور میں نے اپنے باپ اور بھائیوں سے اس بات پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیا تھا کہ آپ لوگوں نے میرے لیے کبھی کچھ کیا ہی نہیں۔ کیا میں آپ لوگوں کا سگا بیٹا نہیں ہوں جو آپ میرے لیے پیسوں کا بندوبست نہیں کر سکتے؟ میرے باپ اور میرے بھائیوں نے کئی بار مجھے پیار سے سمجھایا، لیکن اس وقت مجھے بیرون ملک جانے کے سوا کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تھی۔ اس طرح گھر سے تو مجھے صاف انکار ہو چکا تھا کہ ان کے پاس اتنی بڑی رقم موجود نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس طرح میرے دوست کا ایک کزن بیرون ملک رہتا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکا تھا، اور وہ بھی جب اپنی بات بتاتا کہ کیسے اس نے اتنے کم عرصے میں ترقی کر لی ہے اور وہ امیر ہو چکا ہے، تو مجھے اس کی بات سن کر رشک محسوس ہوتا، اور میں نے آہستہ آہستہ اس لڑکے سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے تھے اور اس سے میری دوستی ہو چکی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کی بہن بیرون ملک رہتی ہے جو غیر شادی شدہ ہے۔ میرا ذہن اس کی بات سن کر کئی منصوبے بنا رہا تھا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی بہن نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی، تو اس نے کہا کہ اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے جو کوئی بھی رشتہ آتا ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کیوں نہ میں اس کی بہن سے شادی کر لوں، اور اس طرح میں بھی بیرون ملک چلا جاؤں گا اور میں جلد ہی امیر ہو جاؤں گا، کیونکہ اس کی بہن بھی کافی امیر تھی۔ اس طرح میں نے جب اپنے دوست سے اپنے رشتے کی بات کی تو وہ 1 منٹ کے لیے چپ کر گیا، پھر سوچ کر کہنے لگا کہ کیا تمہارے گھر والے اس بات پر مان جائیں گے؟ تو میں نے کہا کہ اس میں میرے گھر والوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ سراسر میرا ہی فیصلہ ہے کہ میں نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ بات سن کر میرا دوست چپ کر گیا تھا، کیونکہ وہ بھی اپنی بہن کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا رشتہ اس کی بہن کے لیے بھیج دیا۔ اس کے ماں باپ نے مجھے اپنے گھر بلایا اور پوچھا کہ کیا تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہماری بیٹی کی عمر تم سے زیادہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس طرح میرا میرے دوست کی بہن کے ساتھ رشتہ ہو چکا تھا۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی تو گھر والوں نے مجھے کافی ڈانٹ ٹپٹ کی کہ پہلے تو تم کوئی کام نہیں کرتے تھے اور اب ایک دم سے رشتہ پکا کر لیا ہے، نہ تم نے ہمیں بتایا۔ اگر تم نے یہی طریقے اختیار کرنے ہیں تو پھر گھر بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تو میں اس کی بات سن کر خاموش ہو چکا تھا، کیونکہ ابھی تک میں نے اس کی بہن کی تصویر نہیں دیکھی تھی، لیکن کیونکہ مجھے تو لڑکی کی شکل و صورت سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، بلکہ مجھے اس کی دولت سے اور باہر جانے سے سروکار تھا کہ میں جلد از جلد بیرون ملک پہنچ جاؤں۔ اس طرح میں نے اپنی دوست کی بہن سے آن لائن ہی نکاح کروا لیا تھا۔ اس کے بعد کچھ ضروری کاغذات کی تیاری باقی تھی، اس کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ ان 2 ماہ میں کبھی بھی میری بیوی کا مجھے کوئی فون نہ آیا تھا۔ جب بھی مجھے کسی بات کے بارے میں پوچھنا ہوتا تھا تو میں اپنے دوست سے ہی پوچھتا تھا، اور وہ بھی اپنی بہن کا پیغام مجھے دے دیتا تھا۔ میں نے اپنے بیرون ملک جانے کی تیاری کر لی تھی، اور میری بیوی نے میرے فون پر میسج کیا کہ اس نے میری رہائش کا بندوبست ایک علیحدہ فلیٹ میں کیا ہوا تھا۔ میں حیران تھا کہ اس نے مجھے اپنے گھر میں کیوں نہ رکھا۔ جب میں نے میسج پر ہی اس سے پوچھا کہ اس نے مجھے علیحدہ کیوں رکھا ہے تو اس نے کہا کہ وہ ابھی کچھ دنوں کے بعد اس فلیٹ میں آ جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو چکا تھا۔ جب میں ایئرپورٹ پہنچا تو ایئرپورٹ پر ایک ڈرائیور مجھے لینے کے لیے موجود تھا، اور اس نے مجھے میرے فلیٹ پر چھوڑ دیا۔ میرے فلیٹ پر ایک عورت بھی موجود تھی۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو وہ خاموش ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے نمبر پر میسج کیا کہ میرے گھر میں ایک عورت موجود ہے، وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تمہاری ملازمہ ہے، وہ تمہاری خدمت کرے گی۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو چکا تھا کہ یہ کیسی بیوی ہے جو اکیلے گھر میں اپنے شوہر کے پاس کسی عورت کو چھوڑ رہی ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ اتنے عرصے سے بیرون ملک رہ رہی ہے، اس لیے وہ تنگ نظر نہیں ہے بلکہ کھلے ذہن کی عورت ہے۔ اس طرح مجھے اپنی بیوی سے ملنے کا تجسس پیدا ہوا کہ میں اس سے ملاقات کر سکوں اور اسے دیکھ سکوں۔ میں نے اپنی بیوی کو فون کیا اور کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ اس وقت کسی میٹنگ میں موجود ہے، اس لیے ابھی وہ ملاقات نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد میں بھی خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ میں بھی کافی تھک چکا تھا اور اب میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور سو گیا۔ کافی گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے بعد جب میں اپنے کمرے سے آیا تو پورے گھر میں کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی میں حیران ہو ہی رہا تھا کہ وہ ملازمہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کر دیا ہے، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں اور کھانا کھا لیں۔ میں تو اس ملازمہ کی خاطر مدارت کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا،
کیونکہ میں کبھی بھی اس طرح کی آسائش کا عادی نہیں تھا، لیکن میری ہر چیز کا خیال رکھنے پر مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس لیے میں جلدی سے نہا دھو کر فریش ہوا اور کھانا کھانے کے لیے باہر آ گیا۔ ملازمہ نے کھانے میں میرے لیے کافی چیزیں بنائی تھیں۔ اس طرح میں نے اکیلے ہی بیٹھ کر کھانا کھایا اور کچھ دیر ٹی وی دیکھتا رہا، لیکن میں چند ہی گھنٹوں میں بور ہو چکا تھا، کیونکہ میں تو بیرون ملک گھومنا چاہتا تھا اور کچھ کام کرنا چاہتا تھا تاکہ میں اپنے خوابوں کو پورا کر سکوں۔ لیکن میں اپنی بیوی کو دوبارہ سے فون نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ کہہ چکی تھی کہ وہ کام میں مصروف ہے۔ اس لیے میں گھر میں ہی بیٹھا رہا۔ اسی طرح مجھے بیرون ملک آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک میری بیوی سے میری کوئی ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ لیکن میری ملازمہ میرے کپڑوں کا، میرے کھانے پینے کا اور میری ہر چیز کا خیال رکھ رہی تھی۔ کبھی کبھار مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ مجھے چپکے چپکے دیکھ رہی ہے۔ جب میں اس کی طرف دیکھتا تو وہ اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیتی تھی اور مجھے اس کی یہ حرکت بے حد عجیب لگتی تھی۔ میں نے کئی بار اسے کہا کہ اب گھر کے وہ تمام کام کر چکی ہے تو اپنے گھر چلی جائے، تو اس نے کہا کہ وہ ادھر ہی رہتی ہے کیونکہ اسے دن رات کی ڈیوٹی کے لیے یہاں رکھا گیا ہے۔ میں یہ بات سن کر خاموش ہو چکا تھا اور میں حیران ہو رہا تھا کہ دن میں کسی بھی وقت وہ اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرتی ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی فون موجود ہے۔ جب بھی اس نے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو وہ گھر میں لگے فون سے بات کر لیتی تھی، اور اس پر صرف میری بیوی کا ہی فون آتا تھا۔ میں تو اپنی بیوی کے فلیٹ کے بارے میں بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں موجود ہے۔ میں اس روٹین سے تنگ آ چکا تھا اور میں گھر سے باہر چلا گیا۔ ابھی مجھے گئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے نمبر پر میری بیوی کا فون آنا شروع ہو چکا تھا کہ میں فوراً گھر آؤں۔ میں نے کہا کہ میں گھر میں بیٹھ کر بور ہو چکا تھا، اس لیے میں کچھ دیر کے لیے باہر آیا ہوں تاکہ میں بھی باہر کی دنیا کو دیکھ سکوں۔ تو میری بیوی نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں فوری گھر چلا جاؤں۔ مجھے اس کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور مجھے اپنی بیوی پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا کہ ایک تو وہ مجھ سے آن لائن نکاح کر چکی ہے، اور اب جب میں بیرون ملک آ چکا ہوں تو وہ مجھ سے ملاقات نہیں کر رہی۔ اور یہی بات مجھے سب سے زیادہ عجیب لگ رہی تھی، کیونکہ میرے دوست نے تو یہی کہا تھا کہ میری بہن کافی امیر ہے اور اس کے کئی دفتر ہیں، تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں اس کے ہی کسی نہ کسی دفتر کے کام کو سنبھال لوں گا اور اس طرح میں بھی مصروف ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ تو اس نے مجھے ایک علیحدہ سے فلیٹ میں لا کر بٹھا دیا تھا، اور جس میں سارا دن میں ٹی وی دیکھ دیکھ کر بور ہو چکا تھا۔ اب میں نے اپنی بیوی سے غصے میں یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ تم نے مجھ سے نکاح اسی مقصد کے لیے کیا تھا کہ تم مجھے یہاں ایک فلیٹ میں لا کر بٹھا دو؟ تو اس نے کہا کہ تم کچھ دن صبر کر لو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اس طرح میں اپنے فلیٹ پر واپس آ چکا تھا، اور نہ تو میرے گھر والوں سے کوئی رابطہ تھا۔ میں اپنے پرانے دوستوں سے بات چیت کر لیتا تھا اور وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم تو بہت خوش ہوگے کہ تمہاری خواہش پوری ہو گئی ہے اور تم بیرون ملک کی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوگے۔ لیکن میں ان کی اس بات کو خاموشی سے سن لیتا تھا اور انہیں اس بات کا احساس نہ ہونے دیتا تھا کہ میں یہاں کیسے زندگی گزار رہا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں یہاں بہت خوش ہوں اور میں جلد ہی اپنے خوابوں کو پورا کر لوں گا، کیونکہ اگر میں انہیں اپنی حقیقت بتاتا تو شاید میرے دوست میرا مذاق اڑاتے، اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ انہی سوچوں کو سوچتے ہوئے میری طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی اور مجھے بہت تیز بخار ہو چکا تھا اور میرا سر شدید درد کر رہا تھا۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ گھر میں کوئی دوائی موجود ہے تو وہ مجھے دے دے۔ ملازمہ نے مجھے کچھ دوائیاں دیں اور میں انہیں کھا کر لیٹ گیا تھا۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی میرے سر کو دبا رہا ہے، کیونکہ میں ہلکی ہلکی غنودگی میں جا رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن میری آنکھیں شدید درد کر رہی تھیں، اور میں نے اپنی تمام تر جد و جہد سے اپنی آنکھیں کھولیں تو جس کو میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ ملازمہ میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی اور میرے سر کو دبا رہی تھی۔ مجھے اس ملازمہ کا اس طرح میرے سر کو دبانا اور میرے اتنے قریب ہو کر بیٹھنا بے حد معیوب لگا۔ میں فوراً ہی بیڈ سے اتر کر کھڑا ہو گیا تھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کی اجازت سے میرے کمرے میں آئی ہو؟ تم گھر کی ملازمہ ہو اور تمہیں میرے اتنے قریب آنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تم میں اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ تم کسی کے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہو، اور میں تو تمہارے لیے ایک نامحرم ہوں، پھر تم اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہو؟ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، بلکہ میں تو اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوں۔
جب میں نے آپ کو اتنی تکلیف میں دیکھا تو میں آپ کی یہ تکلیف برداشت نہ کر سکی اور آپ کی خدمت کے لیے پہنچ گئی ہوں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں خود کو اس کا شوہر کہنے پر حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات کر رہی ہے، کیونکہ میرا تو نکاح ہو چکا ہے اور یہ خود کو میری بیوی کہہ رہی ہے۔ میں نے فوراً ہی اس کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ تم اپنی حد سے بڑھ رہی ہو۔ پہلے تو میں تمہاری ان باتوں کو برداشت کر رہا تھا کہ تم دن رات ادھر رہتی ہو، لیکن میں چپ کر گیا تھا کیونکہ میری بیوی نے ہی تمہیں میرے کام کے لیے اس گھر میں رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ وہ خود کچھ مصروف ہے اس لیے وہ اس گھر میں نہیں آ سکتی، لیکن اب تم حد سے بڑھ رہی ہو، اس لیے میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اس ملازمہ نے میری بہت منت سماجت کی کہ وہ گھر کی ملازمہ نہیں ہے بلکہ میری بیوی ہے، لیکن میں نے اس کی منت سماجت کو نظر انداز کر دیا تھا اور میں نے اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب تو میں بے حد پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ نہ تو میری بیوی سے میری کوئی ملاقات ہو رہی تھی اور اب اس ملازمہ نے خود کو میری بیوی کہہ دیا تھا۔ اس لیے میں جلد از جلد اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اب تو میں نے اپنے دوست کو فون کیا تاکہ وہ مجھے اپنی بہن کے فلیٹ کا پتہ بتائے اور میں اس کے فلیٹ پر جا سکوں، لیکن میرے کئی بار فون کرنے پر بھی اس نے فون نہ اٹھایا، اور میں نے اپنی بیوی کے نمبر پر فون کیا لیکن وہ بھی فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس طرح میں نے گھر میں ہی موجود ایک ڈائری پر اس کے فلیٹ کا پتہ ڈھونڈ لیا تھا اور اب میں فوراً ہی اس کے فلیٹ پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ جب میں اپنی بیوی کے فلیٹ پر پہنچا تو فلیٹ میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اونچی آواز سے اپنی بیوی کو آواز دی لیکن کوئی بھی باہر نہ آیا۔ اب تو میں پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں یہ رونے کی آواز میری بیوی کی نہ ہو۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ایک عورت نقاب میں میرے سامنے آئی اور میں نے اس کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ تم پھر میرے سامنے نقاب میں کیوں آئی ہو؟ کیونکہ ہمارے نکاح کو اتنا عرصہ ہو چکا ہے لیکن تم نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھائی اور نہ تم مجھ سے ملاقات کر رہی ہو، اس لیے میں اس ساری صورتحال سے تنگ آ گیا ہوں، اور تم نے جو ملازمہ میرے لیے خدمت کے لیے رکھی تھی وہ خود کو میری بیوی کہہ رہی ہے اور مجھے اپنا شوہر مان رہی ہے۔ میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس حقیقت کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ تم نے یہاں آنے کی غلطی کر دی ہے، اب تم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں حیران ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں کچھ آدمی میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے اپنی بیوی کا میرے ساتھ اس طرح کے سلوک کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور میں اپنی بیوی سے یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ مجھے اس طرح کیوں قید کر رہی ہے۔ تو میری بیوی میری بات سن کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ تم خود ہی اس قید خانے میں آئے ہو، اب تم اس قید خانے کا مزہ چکھو۔ اس طرح میری بیوی نے مجھے ان آدمیوں کے ذریعے کمرے میں بند کروا دیا تھا۔ مجھے اب بھی ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور اب میں خود بھی اس ساری صورتحال میں پریشان ہو رہا تھا کہ کہیں وہ عورت بھی میری طرح ہی قید میں آ گئی ہے، لیکن مجھے بے حد تشویش ہو رہی تھی اور میں عجیب ہی مشکل میں پھنس چکا تھا۔ اس کمرے میں قید ہوئے مجھے کافی گھنٹے ہو چکے تھے۔ اب اس عورت کے رونے کی آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں، اور میں کمرے کے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا تاکہ مجھے کوئی راستہ نظر آ سکے اور میں یہاں سے نکل سکوں، لیکن مجھے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں مجھے اپنے ہی دروازے کے باہر کچھ کھٹکنے کی آواز آئی تو میں نے فوراً ہی اپنے کان کھڑے کر لیے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا، اور جب میں نے کمرے کے دروازے میں دیکھا تو وہی ملازمہ کھڑی تھی جو میرے گھر میں میرے کام کے لیے رکھی گئی تھی۔ میں اس ملازمہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس ملازمہ کی حالت بے حد خراب تھی، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں کہ میں ہی آپ کی بیوی ہوں، اور وہ عورت جو اپنے آپ کو آپ کی بیوی کہہ رہی ہے وہ ہرگز بھی آپ کی بیوی نہیں ہے، بلکہ وہ یہاں غیر قانونی کام کرتی ہے، اور اس کے لیے اس نے کئی مردوں اور عورتوں کو یہاں پر بلایا ہے۔ میں بھی پاکستان سے پڑھنے کے لیے یہاں آئی تھی اور یہاں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی کہ ایک دن اس عورت کے آدمی مجھے پکڑ کر یہاں پر لے آئے، اور تب سے میں ان کی قید میں ہوں۔ پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میں تمہارا نکاح کسی سے کروا رہی ہوں۔ تب میں خوب چیخی چلائی، لیکن اس نے میری کوئی بات نہ سنی، اور اس نے میرا نکاح تم سے کروا دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے اسی فلیٹ میں رکھ دیا جہاں پر تم رہ رہے تھے، اور میں تب سے تمہاری خدمت کر رہی تھی، اسی لیے تم کو اپنا شوہر تسلیم کر رہی تھی، کیونکہ میں اب تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے گھر والے تو میری گمشدگی پر کافی پریشان ہیں، اور یہاں پر بھی وہ تمہیں ایک غلط کام کے لیے لے کر آئی ہے جس میں تمہیں عمر قید بھی ہو سکتی ہے، تم جیل بھی جا سکتے ہو۔
جب میں نے اس کی بات سنی تو مجھے اس کی بات پر یقین آ گیا تھا، کیونکہ کچھ گھنٹوں میں ہی میں اس کے رویے کو سمجھ چکا تھا، اور مجھے اپنے دوست پر بھی بے حد دکھ ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کیا گھناؤنا کھیل کھیلا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس عورت نے کہا کہ میں یہاں کے تمام راستوں کو جانتی ہوں۔ اس وقت تمام سیکیورٹی والے اپنی ڈیوٹی پر موجود نہیں ہیں اور ہم یہاں سے چپکے سے نکل سکتے ہیں۔ میں اس عورت کے ساتھ اس فلیٹ سے نکل آیا تھا۔ اب وہ مجھے ایک اور جگہ پر لے کر آئی تھی اور میں شدید پریشان تھا کہ میں لالچ میں آ کر اور امیر ہونے کے چکر میں کتنی بڑی مشکل میں پھنس چکا ہوں۔ اس طرح کافی دن میں اس عورت کے ساتھ چھپ کر رہتا رہا، کیونکہ میرے پاس تو میرا پاسپورٹ بھی موجود نہیں تھا اور میں پریشان ہو رہا تھا کہ اب میں واپس پاکستان کیسے جاؤں۔ لیکن میری بیوی نے میری مشکل حل کر دی تھی۔ اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا تب میں تمہارا پاسپورٹ ادھر سے لے آئی تھی، اور میں جانتی تھی کہ تم اپنی نام نہاد بیوی سے ملنے ضرور جاؤ گے، اسی لیے میں ادھر جا چکی تھی۔ اس عورت نے مجھے مارا کہ میں وہ فلیٹ کیوں چھوڑ کر آئی ہوں، لیکن میں تمہیں اس عورت کے چنگل سے نکالنا چاہتی تھی، اسی لیے خود کو مشکل میں ڈالا۔ میں اس کا بہت شکر گزار تھا کہ اس نے مشکل وقت میں میری بہت مدد کی ہے۔ اس طرح کچھ دنوں کی مزید مشقت کے بعد اس نے میرے پاکستان جانے کا بندوبست کر دیا تھا، اور میں اس کی اس نیکی پر بے حد ممنون تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی میرے ساتھ واپس چلے، کیونکہ اب میں اس کو دل سے اپنی بیوی تسلیم کرتا تھا۔ اس طرح اس نے اپنے بھی کاغذات تیار کروائے اور میرے ساتھ وہ پاکستان آ چکی تھی۔ میں سب سے پہلے اپنے گھر گیا اور اپنے والدین اور بھائیوں سے معافی مانگی اور اپنے رویے پر شدید شرمندہ ہوا۔ انہوں نے میری حالت دیکھتے ہوئے مجھے معاف کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب تم اپنی غلطی تسلیم کر چکے ہو تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ اب میں نے اپنے دل سے اس لالچ کو نکال دیا تھا اور ایک نوکری کرنی شروع کر دی تھی، اور اب اپنی بیوی کے ساتھ میں ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے مجھے اس مشکل سے نکال دیا اور میں غلط ہاتھوں میں جانے سے بچ گیا تھا۔ اب میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ انہی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر میں نے وہ اونچے خواب دیکھ لیے تھے جس کی تعبیر کے لیے مجھے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب میں نے اپنے زور بازو پر ہی محنت کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تاکہ میں حلال رزق کما سکوں اور ایک اچھی زندگی گزار سکوں، کیونکہ ان شارٹ کٹ راستوں پر چل کر میں نے زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا تھا، صرف وقت ہی برباد کیا تھا، اور وہ تو میرے ماں باپ اور بھائیوں کی دعائیں تھیں جو مجھے اس غلط ہاتھوں کے لوگوں سے نکال کر باہر لے آئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو اس کے والدین سے بھی ملوا دیا تھا اور انہیں ساری کہانی گوش گزار کر دی تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کی گمشدگی سے بہت پریشان تھے اور اب تو امید بھی چھوڑ چکے تھے کہ ہمیں ہماری بیٹی نہیں ملے گی، لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ اسے تمہارے جیسا نیک اور اچھا شوہر ملا ہے۔ اس طرح میں اور میری بیوی ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔